بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ افغان طالبان کا وفد امریکہ سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا۔ نیٹو طرز کا ایشیائی اتحاد، شمالی کوریا نے خبردار کر دیا۔ ترکیہ کو فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو اتحاد میں شمولیت پر رضامندی کا انعام مل گیا۔ روسی تیل کا حصول مشکل، پاکستانی ریفائنریز کے لیے 15 سے 30% روسی خام تیل قابل قبول، مغربی پابندیوں کے باعث مسائل، حکومت کے استفسار پر ریفائنریز کا جواب۔ سعودی عرب کا بغیر پرمٹ حج کرنے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا اعلان۔ بھارت کا جنگی جنون، فوج کے لیے 4,000 سنائپر رائفل خریدنے کا منصوبہ۔ روس جنگ بند کرے اور اپنے فوجی واپس بلائے، نیٹو کا مطالبہ۔ عالمی اور علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغان طالبان کا وفد وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں امریکہ سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا۔ وفد میں وزارت خارجہ اور افغان بینک کے حکام بھی شامل ہیں۔ مذاکرات میں زلزلے کے پیش نظر امریکہ سے افغان فنڈز جاری کرنے کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد واشنگٹن نے $7 ارب کے ذخائر منجمد کر دیے تھے۔ بین الاقوامی برادری نے بھی افغانستان کی براہ راست امداد روک دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا میں امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے سلامتی تعاون کے لیے نیٹو طرز کے ایشیائی اتحاد کی مذمت کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی جانب سے باہمی تعاون اور سلامتی کے منصوبوں کو نیٹو کی ایشیائی شکل قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے کورین سینٹر نیوز ایجنسی میں ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا سلامتی اتحاد کی تخلیق بلا شبہ نیٹو کی ایشیائی شکل کی تخلیق کا پیش خیمہ ہے۔ مضمون کے مطابق عسکری محاذ آرائی کی جانب غیر ذمہ دارانہ اقدامات فقط اپنی برادری کے تباہ کن نتائج کا سبب بنیں گی۔ بین الاقوامی سیاسی علوم کے ایک محقق کے شائع ہونے والے مضمون میں کہا گیا ہے کہ نیٹو جزیرہ نما کوریا کے معاملات میں اپنا عمل دخل بڑھا سکتی ہے، جو کہ باعث تشویش ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکیہ کو فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو اتحاد میں شمولیت پر رضامندی کا انعام مل گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کی حمایت پر جو بائیڈن انتظامیہ نے ترکیہ کو F-16 طیاروں کی ممکنہ فروخت کی حمایت کر دی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ F-16 طیاروں کی فروخت سے ترکیہ کی مضبوط دفاعی صلاحیتوں سے نیٹو کے دفاع کو تقویت ملے گی۔ امریکہ ترکیہ لڑاکا بیڑے کو جدید بنانے کی حمایت کرتا ہے۔ کیا رہے کہ امریکہ نے روس سے S-400 دفاعی فضائی میزائل سسٹم خریدنے پر ترکیہ پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے F-35 فروخت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تاہم اب ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کے بدلے عالمی طاقتوں سے متعدد رعایتیں حاصل کر لی ہیں۔ واضح ہے کہ ترکی نے نیٹو میں شمولیت کے لیے سویڈن اور فن لینڈ کی حمایت کر دی۔ ترکی نے اس سے قبل تنظیم میں ان ممالک کی شمولیت کے بارے میں عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ ان ممالک کی جانب سے کرد انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ ترکی کی حمایت کے بغیر نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ نیٹو کے کسی بھی فیصلے کے لیے تمام 30 رکن ممالک کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آئل کمپنیوں نے کہا ہے کہ روس سے تیل کا حصول مشکل ہے۔ پاکستانی ریفائنریز کے لیے 15 سے 30% روسی خام تیل قابل قبول۔ ریفائنریز کے پاس اس سے زیادہ تیل ریفائن کرنے کی استعداد نہیں، جبکہ مغربی پابندیوں کے باعث بھی روس سے تیل کے حصول میں مسائل کا سامنا ہے۔ تجزیہ 4 پاکستانی ریفائنری نے
حکومت کی جانب سے لکھے گئے خطوط کے جواب میں دیے ہے۔ قبل ازیں وزارت توانائی نے خط لکھ کر روس سے تیل درآمد کرنے کے حوالے سے آئل کمپنیوں سے تجاویز مانگی تھی۔ تفصیلات کے مطابق 4 ریفائنریز نے کہا ہے کہ 15 سے 30% روسی خام تیل پاکستانی ریفائنریز کے لیے قابل قبول ہے، لیکن اس کے حصول میں بہت سے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کی جانب سے عائد پابندیاں ہیں جو یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کے تناظر میں لگائی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے بغیر پرمٹ حج کرنے والوں پر 10,000 ریال ڈالر جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے پبلک سیکیورٹی محکمے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بغیر پرمٹ حج کرنے آنے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق حج سیزن کے دوران قواعد اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے مقامات مقدسہ کے اندر اور اطراف کی سڑکوں پر سیکیورٹی فورسز تعینات کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز اب تک 19 افراد کو حج سے متعلق جعلی اشتہارات اور فراڈ کے الزام میں بھی گرفتار کر چکی ہیں۔ رواں سال دنیا بھر کے 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کا فوج کے لیے 4,000 سے زائد سنائپر رائفل خریدنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ وزارت دفاع نے ٹینڈر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ رائفل 8.6 صلاحیت اور دوربین سے لیس ہونی چاہیے۔ رائفلوں کے لیے 78 لاکھ گولیاں بھی ٹینڈر کا حصہ۔ رائفل کو مقامی طور پر 1200 میٹر کی رینج اور 100 راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ بلٹ ایکشن آپریٹنگ میکانزم کے ساتھ بنانا ہوگا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت دفاع نے فوج کے لیے 4,800 سنائپر رائفلوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں جاری نیٹو سمٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ روس نیٹو کے لیے واضح اور براہ راست خطرہ ہے۔ روس یوکرین میں فوری جنگ بند کرے اور اپنی فوج واپس بلائے۔ روس کے خلاف دفاعی جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک شاپنگ مال پر روس کے حالیہ حملوں کی تفتیش کرے۔ سلامتی کونسل سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں روس میں تمام 15 رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حملے کے متاثرین کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ انہوں نے روس کو سلامتی کونسل سے خارج کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا، تاہم روس اس کو ویٹو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دوسری جانب روسی نائب سفیر نے یوکرینی صدر کی اس تقریب کو نیٹو ممالک سے مزید ہتھیار حاصل کرنے کا بہانہ قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی اور علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور CPC کے خارجہ امور کمیشن کے ڈائریکٹر نے ہیڈ کوارٹر GHQ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی، دفاعی تعاون اور CPEC منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان اپنی تصویراتی شراکت داری کو بڑھانے کا منتظر ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔